بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ پر بات کرتے ہیں۔ ان تمام بچوں کے لیے وظیفہ جو امتحان دے چکے ہیں یا وہ بچے جن کے ابھی امتحان ہونے باقی ہیں، ان تمام کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر وہ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا نام بہت ہی زیادہ برکت والا اور مقدس ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن بے شک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم اپنی ہر مشکل میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن پاک سے مدد مانگیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر وہ ایک آیت آپ لوگ روزانہ پڑھ لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ امتحان میں اتنی کامیابی حاصل کر لیں گے جس کا آپ کو یقین بھی نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ صرف امتحان ہی نہیں، بے شک کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں، چاہے وہ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے ہو، مکان میں برکت کے لیے ہو، کسی بھی کاروبار میں زیادہ برکت اور کامیابی حاصل کرنی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں اسی عمل سے اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیشہ اپنے اللہ پر توکل کر کے قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں گے۔ قرآن پاک کی یہ مقدس آیت بے شک ہمیں ہر چیز نوازتی ہے۔ میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو اس آیت کا وظیفہ بتایا، آپ یقین کریں چاہے ان کا مقصد کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ کسی بچے کا امتحان ہو، چاہے وہ کسی بڑے کا امتحان ہو، بے شک پی ایچ ڈی کے لیول تک کا امتحان ہو، کسی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہو، کسی مکان میں دکان میں برکت چاہتا ہو، اگر ماں باپ اپنے بچوں کے رشتہ کے لیے بھی پریشان ہوں تو آپ یقین کریں اس آیت نے کمال کر دکھایا۔ میں نے جس کو بھی اس آیت کے بارے میں بتایا، اس نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہت ہی زیادہ کامیابی نصیب فرمائی۔ اب یقین مانے کہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ میں روزانہ اس آیت کو بار بار تلاوت کرتی ہوں اور اسی آیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو وہ بچے جن کا ابھی امتحان دینا باقی ہے، یعنی ان کا امتحان بہت قریب ہے اور وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں، تو پریشان ہونے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں، اگر آپ اپنی سٹڈیز پر توجہ نہیں دیں گے، اگر آپ اپنی مکمل پڑھائی نہیں کریں گے، تو وظائف کی طرف آنا اور انہی کی طرف توجہ دینا اور اپنی پڑھائی کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں گے اور 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اپنی پڑھائی پر توجہ رکھیں، تو آپ یقین کریں کہ ان وظائف کا اثر ایسا ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔
آپ نے ایک عمل ایسا کرنا ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا پورا پورا پرچہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کا ایسا معجزہ ہوگا کہ جب آپ پیپر دینے جائیں یعنی اپنا پیپر لکھنے کے لیے بیٹھیں تو جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا وہ فوراً سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کا جو پرچہ ہوگا وہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو صرف آپ نے 2 بار یہ پڑھنا ہے جو بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ اللہ پاک کے نام کا کمال ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے 100% مارکس آئیں گے۔ میری وہ بہن، میرا وہ بھائی، میرا وہ بیٹا یا بیٹی جو کسی بھی چیز کے پیپر دینے جا رہے ہیں یا ان کا انٹرویو ہے، کوئی بھی چیز کے لیے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کرنا ایسا ہے کہ جب ان کے پاس ان کا پیپر آئے یعنی پرچہ آئے تو انہوں نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو دل سے پڑھنا ہے۔ جب یہ 3 بار درود پاک پڑھ چکے، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پڑھ چکے تو درود پڑھنے کے بعد آپ نے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت نام کو پکارنا ہے، یا ربنا یا ربنا، اور دل میں دعا کرنی ہے۔ تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ رہا ہوں، یا ربنا یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اس کے بعد وہ پڑھے گی یا پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح 2 سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان لفظوں کو دہرائے گا جیسے کہ پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دل سے یا ربنا یا ربنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ربنا یا ربنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ یہ پڑھ کر دل میں دعا کرنی ہے۔ تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک میرا پیپر یا میرا پرچہ ٹھیک کر دے، میرا اچھا رزلٹ آئے، میرے اچھے مارکس آئیں، میں 2 نوافل ادا کروں گا یا کروں گی، تو انشاءاللہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ 100% آئیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابی سے نوازیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اب ان لوگوں کے لیے عمل بتانے جا رہی ہوں جو امتحان دے چکے ہیں یا وہ جو اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں، اپنا مکان، دکان، کاروبار جس میں وہ زیادہ کشادگی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر لے۔ اب یقین مانیں کہ اس عمل کے ساتھ آپ کو اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی بچی یا بچے کا رشتہ کیا ہے، کسی امتحان کا پرچہ دیا ہے، کسی جاب کے لیے انٹرویو دیا ہے، کسی کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا نقصان نہ اٹھا لیں، کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں آپ کے کاروبار کے پیسے ڈوب نہ جائیں، کہیں آپ کا امتحان جو پرچہ آپ دے چکے ہیں آپ اس میں فیل نہ ہو جائیں،
کہیں آپ اسی کلاس میں واپس فیل ہو کر ہی نہ رہ جائیں، یا جو رشتے والے آئے ہیں وہ کہیں رشتے کو رد نہ کر دیں، یعنی انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو ان تمام باتوں کے وسوسے آتے ہیں یا ان تمام وہموں کے آپ شکار ہو چکے ہیں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ اس کامیابی کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی مشکلیں آئیں، میں نے اس وظیفے کو پڑھا، الحمدللہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ مجھے کبھی بھی مشکل نہ لگی اور میرے لیے آسانیاں ہی پیدا ہو گئیں۔ میں نے اپنے جس بھی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا تو اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ میں نے خود بورڈ میں بھی یہ پڑھ کر وظیفہ کیا، امتحان دیا تو ٹاپ کیا۔ الحمدللہ میرا امتحان حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا پرچہ اچھا نہ ہوا اور میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے مجھے زندگی میں ہر طرح کی کامیابی کے ساتھ نواز دیا۔ اس آیت کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اس قرآن پاک کی آیت میں روزانہ تلاوت کرتی ہوں اور اس کی تلاوت کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین کریں کہ آپ اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ کو اپنی زندگی حسین لگنے لگے گی، آپ کو جینے کا مزہ آئے گا، آپ کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں پر یقین آ جائے گا۔ آپ قرآن پاک کو اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ میری مشکلوں کو دور کر دے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، بے شک اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو ہی میرا کارساز ہے اور تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ یا اللہ میری جو بھی حاجت ہے اسے پورا کر دے، اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، اور اللہ تو میرے لیے اگر فائدہ مند ہے تو اس حاجت کو پورا کر دے، اور اگر میرے لیے فائدہ مند نہیں تو بہتر جاننے والا ہے، میرے مولا تو کر دے وہ جو میرے لیے بہتر ہے۔ آپ نے ایسے دعا مانگنی ہے اور روز مانگنی ہے، اور سارا دن میں جب بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 کی تلاوت کرنی ہے۔ چلتے پھرتے پڑھتے جائیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جتنی بار آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں پڑھتے جائیں۔ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس آیت کو اپنی زبان پر جاری رکھیں تو یقین کریں کہ آپ اس آیت کے کمال دیکھیں گے۔ اللہ ان کی برکات آپ پر ایسے نازل فرماتا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت ہے۔ ان کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ان آیات کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں تو ان کی برکات آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نازل فرمائے گا اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ آیت زبانی یاد نہ ہو تو آپ دن میں کوئی بھی وقت، بے شک وہ فجر کا ہو، ظہر کا ہو، عصر کا ہو، مغرب کا ہو یا حتیٰ کہ عشاء کا وقت بھی ہو، تو آپ بیٹھ کر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ لیں۔ ان آیات کو پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آئیے آپ اور ہم سب مل کر دعا کریں
کہ آپ سن کر آمین کہیں تو ہو سکتا ہے اس پیارے مقدس مہینے کے صدقے آپ تمام میں کوئی ایسا نیک بندہ یا نیک بندی ہو جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آ جائے، اور اللہ اسی کے صدقے ہم تمام کی مغفرت کر دیں، اور ہمیں تمام کے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو کامیابی و کامرانی نصیب کر دے انشاءاللہ۔ اے اللہ، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے بچوں کو ان کے حال میں خوشیاں نصیب فرما، اور اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اور شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنا، شیطان کے شر سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو بھی امتحان ہے، جو بھی آزمائش ہے، میرے مولا اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایسی آزمائش ہم پر نہ ڈالنا جس کا بوجھ ہم اٹھا نہ سکے، جس آزمائش پر ہم پورا اتر نہ سکیں۔ میرے مولا تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو قادر ہے، تو خالق بھی تو ہے۔ اے اللہ، تو سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے بچوں کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دینا، اور اپنا فضل و کرم کرنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے رب کریم و رحیم جس طرح بھی اپنی کتاب پاک کی قیامت تک حفاظت آپ نے اپنے ذمہ لی، اسی طرح ہماری اولادوں کو بھی شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنا۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے پاکیزہ ترین بندوں کے ساتھ دوستی اور قرب اور اپنی ذات پر توکل کو نصیب فرما۔ اے پیارے پروردگار، وہ تمام بیماریاں جو روح جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے دور فرما۔ اپنے ارادہ خیر کے ذریعہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ میں بہترین امیدیں اور آرزویں لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے میرے اللہ، بے شک تو رحمان اور رحیم ہے۔ تو میرا جگر کا جو ٹکڑا ہے، یعنی میری اولاد، اسے تیرے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جس وقت وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، تیری نگاہ کے سامنے ہو، انہیں اس عظمت کے ساتھ محفوظ فرما جو تیری شان میں ہے۔ پیارے اللہ، اس مقدس مہینہ میں کہ جس میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اے میرے پیارے پروردگار، جو میری زبان سے نہیں نکلا لیکن تیرے حکمت اور علم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری اولاد کو عطا فرما۔ اے اللہ، میں تیرے پیارے نام اللہ الصمد کے نام کے ساتھ تیری عظمت کے ساتھ دعا کرتی ہوں۔ اے رب کریم، تو میری اولاد کو، ہم سب کی اولاد کو کے احوال کو درست فرما اور مجھ پر احسان فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اولاد کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضات کے ساتھ برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہماری اولاد کی ہر بلا، ہر گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام، تو ہماری اولادوں کو دو جہانوں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، ہماری اولاد کو نیک بخت اور متقی، پرہیزگار، سخی، بردبار، علم رکھنے والا، نصیحت کرنے والا اور عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔